ونصلی علی رسول الکریم اما بعد درود شریف پڑھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات جو مسلمہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن و حدیث سے ثابت شدہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا ہے اور وہ زندہ ہے اور قرب قیامت کی علامت ہے اور اتریں گے، تو مسلمانوں کے ذہن میں وہ کچھ شبہات پیدا کرتے ہیں، اشکالات ڈالتے ہیں۔ ان شبہات اور اشکالات میں ایک اشکال یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں قادیانی لوگ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں ہے اور زندہ ہے تو وہاں کیا کھاتے ہیں۔ یہ ایک اشکال ہے جو عام آدمی کے ذہن میں وہ ڈالتے ہیں کہ بھئی اب دیکھیں ہم کھاتے پیتے، اگر نہیں کھائیں گے تو آدمی مر جاتے، یا نہیں تو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب آدمی دنیا سے عالم بالا میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اس پر وہاں لوازمات روحانیہ طاری ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے تو کوئی کھانے کا ذکر تو نہیں ملتا، حالانکہ لمبا سفر ہے۔ وہاں دنیاوی عوارض لاحق نہیں ہوتے، بلکہ آپ کی سائنس کا ایک فارمولہ ہے، بڑا آسان ہے اور بڑا دلچسپ ہے۔ فزکس کے اندر ہے لا آف دی گریویٹیشن، ایک قانون ہے کشش ثقل، جو زمین چیز کھینچتی ہے، زمین۔ تو عام عادت ہمارے سامنے ہے، کوئی چھوٹی سی چیز دے رہے مجھے، تسبیح دے رہے، یہ تسبیح ہے، سب کو نظر آ رہی، یہ میرے ہاتھ میں، میں چھوڑتا ہوں اس کو، کدھر گئی؟ نیچے آ گئی۔ قلم دے، یہ قلم ہے میرے ہاتھ میں، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، کدھر گیا؟ کہتے ہیں ایک کشش ثقل ہے، زمین کھینچتی ہے چیزوں کو، یعنی آپ یوں سمجھے کہ ایک بڑا مقناطیس ہے جو چیزوں کو اپنے طرف کھینچ رہا ہے۔ مقناطیس تو آپ نے دیکھے ہیں نا، وہ بچپن میں آپ نے چھوٹے نا لوہے کے ٹکڑے ساتھ چپک جاتے ہیں، تو عادت یہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین کی یہ جو کشش ہے یہ ایک لمیٹڈ حد تک ہے، اس کے بعد پھر یہ گرنا شرنا نہیں ہوتا، پھر اس پہ وہ یہ جو جہاز ہے، اب جہاز کو مصنوعی طاقت دے کر اس کے مقابلے میں لایا جاتا ہے۔ وہ کیسے کہ جب جہاز کے اندر انجن بھی ہے اور آئل بھرا ہوا ہے تو جہاز کے پر ہے نا وہ کھل جاتے ہیں، جب جہاز لینڈنگ کرتا ہے نا تو پروں کے اندر پھر پر کھل جاتے ہیں وہ رکاوٹ ڈالنے کے لیے، اور جب ٹیک آف کرتا ہے تو وہ پھر پلین ہوتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، ایک سپیڈ، جہاز سپیڈ سے چلتا ہے اور ساتھ اس کے پر ہے، اس سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہے، وہ جو ہوا ہے نا، ہوا وہ اس کو اوپر دکھا دیتی ہے اور زمین اس کو نیچے کھینچتی ہے، تو لہٰذا ان دونوں کا جھگڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس میں جہاز جو ہے یہ جب اس کی سپیڈ تیز ہو جائے اور یہ 200 کلومیٹر سے 250 سے اوپر چلا جائے، 280 میں ٹیک آف کر جاتا ہے تقریباً، تو اس میں اس کی طاقت جو ہوا کے اور زمین کی کشش کا مقابلہ ہوتا ہے، ہوا اس کو اوپر، اس کی ایک اور مثال ہے، آپ زمین پہ چلتے آرام آرام سے،
لیکن جب آپ تیز چلتے ہیں تو جتنا آپ زمین پہ پاؤں مارتے ہیں تو زمین آپ کو کیا کرتی ہے جھٹکا دیتی ہے. اس لیے آپ جب دوڑتے ہیں تو آدمی جلدی پہنچ جاتا ہے نا, اور جب آہستہ آہستہ چلے تو دیر سے پہنچتا ہے. یہ وہ زمین آپ کو جو دکھا دیتی ہے, ریکشن جو ہوتا ہے. اسی طرح آپ دریا میں نہاتے ہیں, تیرتے ہیں, تو جتنی تیزی کے ساتھ ہاتھ ماریں گے اتنی تیزی کے ساتھ آپ آگے چلے جائیں گے. تو عادتاً ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں زمین پر گرتی ہے اور زمین اپنی طرف کھینچتی ہے, لیکن مصنوعی طور پر جہاز کا سلسلہ سامنے ہے, پھر وہ جہاز اوپر چلا جاتا ہے, اس کا وزن ہلکا ہو جاتا ہے, اور جب تک اس کے انجن کے اندر وہ تیل کا نظام چلتا ہے تو وہ اس کو قابو میں کیا ہوا ہے. اس سے اوپر جو خلا ہے وہاں جائے تو پھر زمین میں نہیں گرتا, حالانکہ ہر آدمی بھاری, ایک چھوٹی سی کنکری یہاں لے لے تو گر جاتی ہے, اور وہاں ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک وزن ہو تو نیچے زمین پہ نہیں گرتا. یہ کیا ہوا؟ یہ اب وہ عالم بالا نہیں ہے جو آسمانوں کا نظام ہے, جہاں پر یہ آسمان و زمین کے درمیان کا فضا ہے, ایٹماسفیئر ہے, وہاں ایسا ہوتا ہے کہ بدل گیا نظام. تو جب اوپر جائے گا تو اس سے بھی بڑھ کر نظام بدل جائے گا. لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پہ چلے گئے تو یہاں کی بھوک اور پیاس یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. یہ ایک علمی جواب آ گیا. پھر جہاں اور اس جہان میں روح غالب جسم مغلوب, وہاں دیکھو نا, کھانا پینا یہ روح کی ضرورت نہیں ہے, کس کی ضرورت ہے؟ جسم کی. اور جب اوپر جائے تو جسم مغلوب اور روح غالب, وہاں تسبیحات کا نظام چلتا ہے. چنانچہ آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں, پہلے دوسرے تیسرے چوتھی چھٹی ساتویں تک جتنے, وہ سب تسبیح بیان کرتے ہیں, سب ذکر کرتے ہیں. اچھا جی, اب ہم اس کی مثالیں بھی دیتے ہیں آپ کو. یہ تو ایک علمی جواب ہو گیا. اب نقلی جواب جو قرآن کے اندر موجود ہے. ابھی ہم نے پیچھے سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ پڑھا درس میں, اور جناب والا 300 سال تک بغیر کھائے پیے ہو رہے ہے نا, قرآن نے بتایا نا, ٹھیک ہو گیا. تو 300 سال تک وہ زمین پہ تھے, کیا کھا رہے تھے؟ سوال ہے بھئی. آدمی بڑی مشکل سے جناب والا دن گزار لیتا ہے, اگر شوگر کا مریض ہو اس کو وقفے وقفے سے کچھ ڈالنا ہوتا ہے, لیکن وہ 300 سال تک پڑے, وہاں کوئی کھانے کی ضرورت نہیں. جس نے نیند طاری کر دی یا موت طاری کر دی, اس نے بھوک اور پیاس سے مستغنی کر دیا, کھانے اور پینے سے مستغنی. ادھر عزیر علیہ السلام کا ذکر قرآن میں, یہ بھی نقلی دلیل ہے. 100 عام کا ذکر قرآن نے کیا کہ نہیں, وہ انہوں نے کہا دن یا دن کا ایک حصہ, فرمایا نہیں 100 سال. اس لیے یہاں بھی یہودیوں کا دماغ خراب ہو گیا. چنانچہ بعض یہودیوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہ عزیر خدا کا بیٹا ہے, نعوذ باللہ. ارے انسان کہتے ہیں انسان تو نہیں رہ سکتا اس طرح, مر جائے دوبارہ زندہ دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. اور 100 سال بغیر کھائے پیے, 1 سال بھی آدمی نہیں رہ سکتا. یہ 2 دلیلیں ہو گئی نقلی, ٹھیک ہو گیا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. قرآن کہہ رہے کہ اصحاب کہف اپنے غار کے اندر 309 سال, کتنا عرصہ بھائی؟ اور عزیر علیہ السلام 100 سال تک رہے, کوئی کھانے کی ضرورت نہیں. اس کے علاوہ دلیل حدیث پاک میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو شدید قحط ہوگا اور اہل ایمان کو کھانا میسر نہیں آئے گا. تو صحابہ نے کہا حضور پھر کھائیں گے کیا؟ کیا کھائیں گے؟ سوال ہے. قحط ہو, کھانے کو چیزیں نہیں مل رہی, اور انسان کی تو مشین ہے, چند گھنٹے گزارا کر لے گا, اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یجزئہم ما یجزئ اہل السماء من التسبیح والتقدیس. جیسے آسمان والوں کو, بھئی وہاں اللہ فرشتوں کو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ذریعے غذا دے رہے یا نہیں دے رہے, وہی خدا انسانوں کو جب قحط کا یہ زمانہ آئے گا تو تسبیحات کے ذریعے غذا دے گا. ٹھیک ہو گیا. ہمارے کافر دیوبند میں ایسے تھے, اکابرین کی مثال موجود ہے کہ 20 سال سے
ایسے کافرین جو روزانہ صرف ایک گلاس پانی اور ایک بادام پہ گزارا کرتے ہیں. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا ہوا ہے. اور حضرت حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سنت سمجھ کر کھانا کھاتا ہوں اور مجھے کوئی ضرورت نہیں، ورنہ مجھے کوئی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، سنت سمجھ کر کھاتا ہوں. یہ مشکات شریف کی حدیث ہے 477 صفحے پر کہ حضور نے فرمایا جب دجال کا زمانہ آئے گا تو اہل ایمان کے لیے تسبیح تحلیل یہ کافی ہو جائے گا. 4 مثالیں ہو گئی. ایک اور بات ہے، 5ویں مثال بخاری شریف میں ہے، صفحہ نمبر 1012 جلد نمبر 2 میں ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی. ارے تم میں سے کوئی میرے مانند کیسے ہو سکتا ہے؟ کئی دن آپ مسلسل صوم وصال اس کو کہا جاتا ہے کہ افطار بیچ میں نو، روزہ رات روزہ، دن روزہ رات روزہ، دن روزہ، تسلسل کے ساتھ. وصال کا معنی ملانا. پھر حضور نے فرمایا صحابہ سے تم میں سے کون میری طرح ہو سکتا ہے؟ مجھے میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. 4 مثالیں ہو گئی. 5ویں مثال اور وہ میں نے بھی درس میں بھی بتا دیا کہ آدم علیہ السلام آسمانوں پر تھے، جنت میں تھے، ٹھیک ہو گیا، اور ایک زمانے تک رہے. تو جو وہاں آدم علیہ السلام کا کھانا تھا وہی عیسیٰ علیہ السلام کا ہوگا آسمانوں پہ. یہ بھی میں نے درس قرآن میں بھی بتا دیا آپ کو. پھر عقلی طور پر بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نفخ جبرائیل سے پیدا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کھانا کھاتے ہیں یا تسبیح پڑھتے ہیں؟ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام چنانچہ وہ عملاً اپنی زندگی میں بھی انہوں نے درویشانہ زندگی، اس لیے تو وہ انگریز جس نے کتاب لکھی 100 Men میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ رکھا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں رکھا ہے. اور اس نے لکھا انگریزی میں کہ میرے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم تو کرسچن ہو، عیسائی ہو، تمہارا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہے، تم نے مسلمانوں کے پیغمبر کا فرسٹ نام کیوں رکھا؟ تو اس نے کئی وجوہات لکھی کہ مسلمانوں کا جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے زندگی کے تمام شعبوں میں مثالیں قائم کی ہیں، رہنمائی دی ہے. اور ہماری مثلا عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں تھی اور مسلمانوں کے پیغمبر کی شادی ہے. بیک وقت 9 بیویاں اور کل 11 بیویاں تھی ان کی، بچے تھے، داماد تھے، بھائی تھے، چاچا تھے، اور زخمی ہوئے تھے اور جناب والا فاتح بن گئے. پھر انہوں نے حکومت کی، ایک شاگرد نے حکومت کی، دوسرے نے کی، تیسرے نے کی، چوتھی نے کی، حضرت حسن نے 6 مہینے کی، امیر معاویہ نے کی. ان کے شاگردوں کی حکومتیں ہیں، وہ لوگوں کو زندگی کے سارا نظام دے گئے. تو ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام تو کوئی کھانے پینے کا نظام ہی نہیں تھا ان کا. کہیں دور جا کے کوئی اس طرح برتن نہیں رکھتے تھے. یعنی ایک آدمی کو دیکھا جو لب بھر کر پانی پی رہے تو کٹورا جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو وہ کسی کو دے دیا، کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں، ہاتھ سے بھی آدمی پانی پی سکتا ہے. استعمال کی چیزیں. ایک آدمی کو دیکھا عیسیٰ علیہ السلام نے وہ ہاتھ گیلا کر کے نا بالوں پر مار رہا ہے تو کہتے ہیں تو بہترین کنگھی ہے، تو کنگھی بھی کسی کو دے دی کہ مجھے کنگھی کی بھی ضرورت نہیں. یہ ہے نا عیسیٰ علیہ السلام تو اس طرح کی، تو وہ نفخ جبرائیل کا اثر تھا، انہوں نے کوئی چیزیں استعمال نہیں کیے. تو بہرحال یہاں قرآن نے کہا بھی ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، لہذا جیسے آدم علیہ السلام کا معاملہ تھا اوپر، وہی عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہوگا، کوئی اشکال نہیں. اور ایک اور مثال، 6ٹھی مثال، آپ کو پتہ ہے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، ہے نا قرآن میں ہے نا، ہمارا ایمان ہے. کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارا تو ایمان ہے کہ بالکل سچ ہے اور حق ہے اور ایسا ہوا ہے. چنانچہ یونس علیہ السلام جو قرآن میں ہے کہ فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ تاریکیوں میں اس نے اللہ کو پکارا کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، میں ہی حد سے تجاوز کرنے والا، ظلم کرنے والا ہوں. تو قرآن نے بتایا ہے سورہ صافات کے 143 نمبر اور 44 آیت میں ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطن الی یوم یبعثون. اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں، یہ قرآن کہہ رہے، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا ذکر نہ کرتے
من المسبحین، مسبحین تسبیح استغفار، اگر وہ یہ نہ کرتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک ادھر ہی رہتے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ تسبیح پڑھتے تھے، اور وہ تسبیح کون سی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت۔ اس میں کیا ہوا؟ دو فائدے ہوئے، ایک یہ کہ وہاں سے جلدی جان چھوٹ گئی، جہاں سے ناممکن تھا واپس آنا وہ ہو گیا ہے، اور دوسرا ہے کہ جتنا عرصہ رہے تو کھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اس تسبیح کی برکت تھی۔ تو بہرحال ان کا یہ اشکال غلط ہے، اللہ تعالیٰ ان کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک و خاتم النبیین۔ یا کریم ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، سب کو جزائے خیر عطا فرما، قدم قدم پہ رہنمائی فرما، صحیح ایمان اور عقیدہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جو قادیانیت کے اور کفر کے جتنے فتنے ہیں ان سب سے ہمارے اہل ایمان کو محفوظ فرما اور پاکستان کو پاک فرما۔ یہ حاضرین مجمع جن کی جو حاجات ہے سب کو پوری فرما، ان میں گھروں میں کوئی بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی